أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الذاريات آیت نمبر 20 پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 18 وفي الأرض آیات للموقنین وفي الأرض اور زمین میں آیات نشانیاں ہیں للموقنین یقین لانے والوں کے لیے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم اور خود تمہارے اندر بھی۔ افلا تبصرون سو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وفی السماء رزقکم اور آسمان میں ہے تمہارا رزق۔ وما توعدون اور جو تم سے وعدہ کیا گیا۔ فورب السماء سو قسم ہے آسمان کے رب کی، والارض اور زمین کے رب کی۔ انہ لحق یہ بات بالکل حقیقت ثابت شدہ ہے تحقیق سے، مثل ما انکم تنطقون جیسے کہ تم بولتے ہو۔ سو آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے، یہ بات اسی طرح تحقیقی ہے جیسے کہ تمہارا بولنا تحقیقی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ منکرین قیامت کو قیامت کا یقین دلانے کے لیے دلائل بیان کیے جا رہے کہ وہ قیامت جس کے آنے سے تم انکار کرتے ہو، اگر تم دنیا اور اس کی موجود تمام چیزوں کو دیکھ لو تو اس انکار کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہ رہے، کیونکہ اگر انسان کوئی بڑا محل دیکھے، کوئی بڑی عمارت دیکھے اور اس سے بتایا جائے کہ یہ اس فلاں انسان نے تعمیر کی ہے، تو اتنی بڑی عمارت کو دیکھ کر اس کے ذہن سے یہ شک نکل جاتا ہے کہ یہ انسان کوئی چھوٹی عمارت بنا سکتا ہے یا اس سے بھی بڑی اور اسی جیسی دوسری بنا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ زمین جس کا کوئی نقشہ نہیں تھا، جو کسی انسان کے ذہن میں نہیں تھی، جو انسانوں کی بھی موجودگی سے پہلے بنائی گئی، اس کا نقشہ، اس کو کہاں پانی رکھنا ہے، کہاں پہاڑ رکھنے ہیں، کہاں جنگلات رکھنے ہیں، کہاں نباتات رکھنی ہیں، کہاں معدنیات ہونی چاہیے، یہ سارے نقشے اس رب العالمین نے بنا دیے۔ اور کہا کہ وہ فی الارض آیات للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے زمین کے اندر بھی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی یہاں پر مومنین اور متقین کی صفات کا تذکرہ کر کے نافرمانوں کو اور کفار اور منکرین کی طرف گویا کہ ہدایات بھیجی جا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں کے انکار سے باز آ جانا چاہیے، اور یہ مومنین کی ہی اگلی صفت ہے متقین ہونا بھی، اور موقنین کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے یقین لانے والے، اور ظاہر ہے جن کو ایمان ہوتا ہے وہ یقین بھی رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں ان کا ایمان بھی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی آیات جو زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، جو آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ اور زمین کے اندر کیا نشانیاں ہیں؟ اس کے نباتات ہیں، اس کے درخت ہیں، باغات ہیں۔ پھر ایک ہی باغ کے اندر لگے ہوئے مختلف پھول دیکھیں، ہر پھول کے کھلنے کا طریقہ الگ، اس کی پتیوں کا طرز الگ، اس کا رنگ جدا، اس کے پودے کے ٹہنیوں کے طریقے الگ، اس کی جڑیں الگ، اس کے ساتھ لگے ہوئے پتے اور کانٹے الگ طرح کے۔ پھر اسی طرح سے زمین کے اندر نہریں، کنویں، پانی کے دوسرے مراکز، ان تمام کو دیکھا جائے، سب الگ رنگ کے، سب الگ طرز کے، سب کے پانی کی الگ الگ خصوصیات۔ اسی طرح
زمین، پہاڑوں کے اندر غار، زمین میں پیدا ہونے والے حیوانات، ان کی الگ الگ قسمیں، یہ تمام چیزیں، اور پھر خود انسان، اگر ان چیزوں میں کوئی غور کرے تو ہر ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار نمونے نظر آئیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین آسمان تو تمہارے وجود سے دور ہیں، وفی انفسکم، تمہاری اپنی جان میں دیکھو اللہ کی کتنی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ تمام قدرتیں جو پوری دنیا کے اندر ہیں، یہی تمام قدرت ایک انسان کے اپنے وجود میں ہے۔ اس کے وجود میں مٹی سے اس کی پیدائش ہے، پانی اس کے جسم کا لازمی حصہ ہے، ہوا کے بغیر اس کا گزارا نہیں، یہ درخت، پتے، یہ سب چیزیں اس کے فائدے کے لیے، زمین سے اگنے والی نباتات اس کے فائدے کے لیے، پہاڑوں میں موجود معدنیات اس کے فائدے کے لیے، اشجار، شجر، حجر، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان کے جسم کا ہر حصہ ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کائناتی نظام ہے جو اللہ نے ہر انسان کو اس کے وجود میں دیا ہوا، کہ دنیا کے کونے کونے سے اس کی ضروریات کی چیزیں آ رہی ہیں، اور لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں انسانوں میں ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے الگ، اور ہر انسان کے یہ کچھ فٹ کے وجود میں الگ الگ امتیازات رکھنا، ہاتھوں کی ساخت، بناوٹ، پاؤں، چہرے، کان، سب چیزیں ایک دوسرے سے الگ الگ۔ تو اتنے انسانوں کو بنانا اور ہر ایک کو الگ شکل دینا، یہ کس کے کمالات ہیں؟ یہ یقیناً ایک ایسی ذات ہے جو خود واحد ہے۔ اتنی چیزوں کو بنانے والی وہ ذات خود واحد ہے، جو بے مثل ہے، جو بے مثال ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انسان اپنے جسم میں صبح و شام، دن رات، ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کی قدرت کا اعتراف نہ کرے تو یقیناً وہ عقل کا بھی اندھا ہے، اور اپنے علم کے لحاظ سے بھی وہ جاہل ہے، کہ اس کے باوجود اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا افلا تبصرون، تم کیا دیکھتے نہیں؟ یعنی تمہاری عقل تمہیں یہ چیز نہیں سمجھاتی کہ جو چیز کسی کے وہم و گمان میں نہیں، وہ اللہ بنا چکے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا۔ یعنی آسمان میں ہونے کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کا جو رزق ہے اور جو وعدے اس سے کیے گئے وہ سب لوح محفوظ میں ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے مقررہ رزق سے بچنے اور بھاگنے کی بھی کوشش کرے تو رزق اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ جیسے موت سے انسان نہیں بھاگ سکتا، ایسے ہی اپنے رزق سے بھی فرار ممکن نہیں۔ اسی لیے عموماً ہم لوگ دنیا میں جب کوئی انسان وفات پا جائے تو یوں کہتے ہیں کہ اس کا رزق ختم ہو گیا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رزق کا مطلب یہاں پہ بارش ہے، اور آسمان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بارش برستی ہے تو اسی سے یہ زمین کی چیزیں نکلتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یوں کہہ دیا کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور کہا آخر بات وہی ہے کہ وہ قیامت جس کے آنے میں تم شک اور تردد کر رہے ہو، اس کا آنا ایسے ہی حقیقی اور یقینی ہے جیسے تمہیں اپنی بات چیت کرنے میں کوئی شبہ نہیں، جیسے تم خود بات کر رہے ہو، اپنی بات کو سن رہے ہو، آگے لوگوں سے اس بات کو ذکر کر رہے ہو، جیسے اس چیز میں کوئی شک و شبہ نہیں، اسی طرح سے قیامت کا آنا بھی واضح اور یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اب انسان کی بہت سی محسوسات ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، چھونے کی، سونگھنے کی، بولنے کی۔ یہاں پر صرف بولنے کو ذکر کیا اس لیے کہ باقی جو چیزیں ہیں، دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا وغیرہ، ان میں کبھی کبھی کسی بیماری کی وجہ سے کمی بیشی آ جاتی ہے، لیکن بولنا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو بولتا ہے وہ وہی بات ہوتی ہے۔ بیمار ہو گئے تو منہ کا ذائقہ بدل گیا، اب چیز کا ذائقہ وہی ہوتا ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی ایسی بیماری ہو گئی
دیکھنے کی حس متاثر ہو گئی، سننے کی حس متاثر ہو گئی، جسم سن ہو گیا تو چھونے کی حس متاثر ہو گئی، سونگھنے کی حس بعض بیماریوں میں متاثر ہو جاتی ہے۔ لیکن بولنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ وہی ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ بول کچھ اور رہے ہوں وہ کچھ اور بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کہا جیسے تمہارا بولنا یقینی ہے آپس میں، اسی طرح سے قیامت کا آنا بھی یقینی ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ صرف یوں کہہ دینے سے کہ قیامت آ کے رہے گی بات پوری ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے یقین میں بٹھانے کے لیے اس کو اتنی باریکیوں کے ساتھ تفاصیل سے بیان کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن کسی انسان کو کوئی عذر نہ رہے کہ ہمیں اگر تفصیل سے بتایا جاتا تو شاید، کیونکہ انسان ایسے ہی ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس بات کو ذکر کیا کہ جیسے دنیا میں یہ اللہ کے انکار کرنے والے اللہ کو نہیں مانتے، قیامت میں بھی جب ان سے بات کی جائے گی اور یہ عذاب دیکھیں گے تو سب سے پہلے ان کا جواب ہوگا کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ ہم نے تو دنیا میں کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ تو پھر وہاں زبانوں پہ مہر لگ جائے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، اعضاء بولیں گے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ اللہ ہمارے ایمان کا جو حصہ ہے، قیامت کا آنا، اس کو اللہ سلامت رکھے اور ہمارا یقین اس بات پہ بڑھانے کے ساتھ ہمارے علم و عمل میں اللہ ہمیں فائدہ مند اضافے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو سیکھ کر صرف سیکھنا ہی نہیں بلکہ اللہ کریم ہمیں اس کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نور سے یعنی روشنی سے تشبیہ دی ہے کہ انسان کا جو ایمان ہے اس کی مثال روشنی کی جیسی ہے، نور کے جیسی ہے۔ جیسے کہیں پہ بلب جل رہا ہو تو چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے وہ روشنی کافی دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک مومن کا جو ایمان ہے وہ دور دور تک ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان کی روشنی عطا فرمائے اور قرآن کریم کو اللہ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمارے ہر غم کا مداوع کر دے اس کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔